کوئی رشتہ دار یا عزیز و قریب سے کسی وجہ سے قطع تعلق کرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ جان و مال کا اگر خطرہ نظر آ رہا ہے، تب بھی کیا حقوق العباد صادر آتا ہے؟ جہاں تک سوال ہے کہ اگر ایسے رشتہ دار جن سے جان کا خطرہ ہے، جان جانے کا خوف ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو، تو اسلام ایسے موقع پر بھی یہی سکھلاتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان سے رشتہ داری نہ توڑی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان کسی کو اگر تکلیف دے، کسی کو اگر پریشان کرے، تو کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس سے گفتگو بند رکھے۔ لا یحجر اخاہ فوق 3، 3 دن سے زیادہ وہ اپنے اس رشتہ دار سے، دوست سے، پڑوسی سے جس سے تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، گفتگو 3 دن سے زیادہ بند نہیں رکھ سکتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے، رشتہ دار سے یا دوست احباب سے جس سے بھی تکلیف پہنچی اس سے گفتگو بند نہیں رکھے گا۔ تو اگر جان کا خطرہ ہے، حفاظت کے طریقے اختیار کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کہ کس طرح سے اس کی شر سے محفوظ رہے، کس طرح سے اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، یہ کوششیں کرے گا، لیکن جواب میں اس سے عداوت، دشمنی، رشتہ داری کو توڑنا، اس معاملے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک مثال بہت بہترین ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان کو کبھی کوئی بد کلامی نہیں کی، یہاں تک کہ ان پر حملہ یا ان سے قطع تعلق کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ یقیناً جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کون سے چچا؟ جس چچا کی ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ یہ بے انتہا محبت کرنے والے تھے، کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جب پیدائش ہوئی تو خوشی کے مارے انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا کہ آج مجھے بھتیجا ہوا ہے، میرے بھائی کو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بناتا ہے تو یہی چچا سب سے بڑے دشمن کس کے بنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دشمنیوں کے باوجود ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی در پہ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے قطع تعلق نہیں کیا، رشتہ نہیں توڑا، نہ گالی گلوچ کی، نہ ان کے خلاف کبھی بد دعا کی، بلکہ تاریخ کا یہ واقعہ ہر ایک کے لیے نمونہ ہے کہ جب ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے مکہ کے اندر، اہل مکہ ستاتے ہیں اہل ایمان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو 2 عمروں کے ذریعے کیا کر، اسلام کو طاقت دے، قوت بخش۔ بڑے دشمن کون تھے؟ ایک عمر ابن خطاب، دوسرے دشمن جو عمر کے نام سے جانے جاتے تھے وہ کون تھے؟ ابو جہل، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرعون هذه الامہ، امت محمدیہ کا اگر کوئی فرعون ہے تو وہ کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ لیکن ایسے دشمن کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اسے ایمان کی توفیق دے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملے۔ تو بہرحال کتنا بھی بڑا دشمن ہو، اس سے قطع تعلق، اس سے بدلہ یا اس سے عداوت، دشمنی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔